الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات اس وقت چل رہے ہیں جی، اس کے متعلق چند ایک باتیں کرتے ہیں جی، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں خبریں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کون کون رابطے میں ہے، اس کے اوپر خبر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی حالات و واقعات جو پاکستان کے اس وقت چل رہے ہیں جی، اس کے متعلق نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کیا سوال اٹھائے گئے اور انہوں نے اپنی دردناک کہانی وہاں پر کیا بیان کی۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بدیال صاحب سے ایک بڑا مطالبہ حکومت پاکستان نے کیا، اس کا سارا جو حساب کتاب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ اس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے۔ کل والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ آج چند اہم فیصلے ہوں گے اور آنے والی صورتحال واضح ہونے کی کچھ شنید ملے گی، لیکن سرکاری طور پر تو کوئی اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس سے تو کوئی بات ایسی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن ذرائع کچھ چور بازاری کی خبروں سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ابھی ایک دو دن لگیں گے جی اس معاملے کو کھلتے گرہ کھلتے باتیں آہستہ آہستہ کمروں سے باہر دیواروں تک آئی ہیں، دیواروں سے پھر اب کراس کر کے اگلی طرف آئیں گی۔ جو کچھ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہوا جی، اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جی، جو سامنے آئی ہے میڈیا پر، وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت تخریب کاری کا نظام جاری ہے جی، جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ یہ سارا نظام کیسے ہوا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ جو گزشتہ حکومت تھی، جسے عمران خان صاحب کی حکومت کہتے ہیں، کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا جو معاملات ہے خراب ہوئے۔ اس کی وجہ کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو انہوں نے مذاکرات کیے تھے، اس کے نتیجے میں کچھ باتیں طے ہوئی تھیں، تو اس حوالے کو جو ہے نا وہ اپنا بنایا گیا، بیانیہ بنا کر پھر میڈیا کے اوپر جو بتایا گیا، اس حساب کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی وہ پالیسی غلط تھی کہ جو مذاکرات کرنے والی یا جو ان کے کچھ لوگ یہاں سے رہا کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم بات جو سوچنے والی یہ ہے جی کہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہ ہوتا ہے نہ ہونے دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جس طرح کی آپ کے سامنے حکومت رہی ہے جی کہ وہ اس میں اب باتیں بہت ساری کھل کر سامنے آ رہی کہ فیصلے کوئی اور کرتا تھا، سامنے عمران خان صاحب بدنامی کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو اس کے اوپر نہ اسٹیبلشمنٹ کو دوش دینا چاہیے، نہ جناب گزشتہ حکومت جو ہے جو گزر چکی ہے اس کو دینا چاہیے۔ بیسیکلی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، DGI جنرل فیض حمید صاحب، اس کے علاوہ پاکستان کے عسکری اداروں کے بہت سارے نمائندے جو موجودہ حکومت اس وقت افغانستان کی اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے افغانستان پہنچے۔ شاہ محمود قریشی صاحب گئے، عمران خان صاحب گئے، اسی طرح انٹرنیشنل فورم پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے کلیئر کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جو امریکہ نے پیسے دبائے ہوئے تھے اس پر سب سے زیادہ آواز اٹھائی عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان کے عسکری اداروں نے اور سابقہ حکومت نے مل کر معاملات جو حل کیے ہیں، جس طرح یہاں سے نیٹو فورسز اور امریکن کا انخلا کروایا گیا، وہ ایک کامیاب رد عمل تھا جس کے اوپر پوری دنیا سے ان کو مبارکباد بھی آئی، ان کو ٹیلی فون بھی آئے۔ لیکن بیانیہ کی حد تک جو چیز سامنے لائی گئی کہ ہر جو نقص ہے وہ ہر طرح کا جو وہ عمران خان صاحب کے اوپر بیان کرنا ہے جی، یہ چیز ہے۔ لیکن اصل میں جو کچھ ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی تھی جس کی وجہ سے پھر کچھ پریشانی ظاہر ہوئی ہے، وہ بات کرتا ہوں جی کہ آج میں مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر موجود تھا یا کوئی میرے سورسز ایسے موجود تھے، لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آئی ہیں جی، چند بڑے لوگوں نے جی چند ایک سوالات کیے ہیں، جہاں جب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اپنی بریفنگ دی ہے اس کے اوپر، وہاں پر وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، باقی کابینہ کے لوگ بھی موجود تھے، تو جو بڑے سب سے بڑے پاکستان میں اس وقت طاقت کے حساب سے بھی گنے جاتے ہیں، عہدے کے حساب سے بھی گنے جاتے ہیں، جن کو سیاستدان بھی مانتے ہیں سر، انہوں نے
اپنے تحفظات کا اظہار کیا جی اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی کرائسس ہے، جو معاملات اس وقت نظر آ رہے ہیں سکرین کے اوپر، وہ موجودہ حکومت اس کو حل کرنے کے اندر ناکام رہی ہے۔ بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جی۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ 2-3 دن لگیں گے جی اس بات کو کلیئر ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر کچھ جو خبریں اندر کی خبریں ہیں، تازہ ترین خبریں، جس کو آج تازہ تو آج ہی ہے نا جی، لیکن ہمارے لیے وہ تازہ اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس سورسز کے ذریعے خبریں پہنچے گی۔ بہرحال کہ جو خبر ذرائع کے مطابق کوٹ کی جا رہی ہے جی کہ ایسی بات ہوئی ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے، جو ادھر ادھر سے لیک ہوئی ہے، اس کے مطابق بہت سارے سوالات معیشت کے اوپر کیے گئے، پاکستان کے حالات پر کیے گئے، خارجہ پالیسی پر کیے گئے، اسی طرح افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے حکومت پاکستان میں اس لیے اس کو ذرا کور کے اندر بات کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان، یہ جو معاملہ ہے نا جی آرمی کا یا معزز عدلیہ کے، اس پر کم ہی بولنا چاہیے۔ حکومت پاکستان اپنی گھریلو چیز ہوتی ہے، اس پہ اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، کیوں وہ سیاسی لوگ ہیں نا جی، وہ ہمارے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ہمارے درمیان کھیلتے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اداروں کے اوپر بات کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جہاں اداروں نے سوالات ان سے کیے ہیں، انہوں نے اپنی مجبوریاں پیش کی ہیں جی۔ اب ان کی مجبوریاں کیا ہیں جی؟ وہ جو مجبوریاں یہ گزشتہ 1-2 ہفتے سے پیش کرتے آ رہے ہیں، جو میڈیا پر بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے جو منظر عام پر میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے لائک مائنڈڈ صحافی، ان کے MNA MPAs یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو بھی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ جو پرابلم ہے جی، جو مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں کہہ رہی ہیں، وہ انہوں نے ان کے سامنے مسائل رکھے ہیں جی۔ اب اس کے اوپر جو بڑے صاحب کا جو خبر جو ذرائع کے مطابق بتائی ہے کہ جو سوالات وہاں پر ہوئے ہیں، اس حساب سے ان کا اور ان کا موازنہ کیا جائے تو جواب جو آپ کو واضح طور پر ملتا ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں کو مطلب کہ تحفظ دینے کے لیے وہ تیار ہیں جی۔ باقی حکومت پاکستان کو کتنا وہ تحفظ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا جی، اس کے متعلق کچھ اور بات نہیں کر سکتے۔ جو ہی اب اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جناب آئی ہیں میڈیا پر اور میڈیا ٹاک کیا۔ انہوں نے دھماکے دار جو پریس کانفرنس کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہا جی کہ آپ اکثریت کھو گئے، جس طرح وہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا، یہ حساب سے پریس کانفرنس کی گئی کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب مریم نواز صاحبہ نے کیا، اگر فیس ریڈنگ دیکھی جائے تو وہ جو پریس کانفرنس کر رہی تھی، ان کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیوں؟ بہت بڑا بیان دیا جا رہا تھا، بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی جی، جس کے اگر معزز عدلیہ اس کے اوپر کچھ اگر نوٹسز لینا شروع کر دے تو بہت بڑے کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں جی، اور ہو سکتا ہے جی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی باتیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ کیوں؟ اب جنگ کھلی ہو چکی ہے جی، بیانیے کی جنگ، انہوں نے بیانیہ تلاش کرنا ہے، اور پاکستان کے جو عدل کا نظام ہے اس نے آئین کو محترم رکھتے ہوئے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کیا اس پر اپنا رد عمل جو انہوں نے دینا ہے وہ کس طریقے سے دے گی؟ کیا یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کر سپریم کورٹ کے سامنے ایک پٹیشن کی صورت میں، درخواست کی صورت میں پیش کی جائے گی یا نہیں کی جائیں گی؟ وہ جو اجلاس اس دن ہوا تھا اس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی جی کہ ہمیں اس کے منٹس دیں، جن لوگوں نے، وہ 42 لوگ کون ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں، وہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب کیا وہ ریکارڈ دیتے ہیں جو اوریجنل ہے؟ سننے میں آیا کہ کچھ ریکارڈ حاصل کیا گیا، کچھ ابھی مکمل طور پر ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ جب تک وہ پورا ریکارڈ نہیں آئے گا، جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنی کو پٹیشن جو ہے وہ نہیں دائر کرے گی، لیکن 11 تاریخ تک انتظار کیا جائے۔ 11 تاریخ کے بعد آپ کو
بات واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور 15 تاریخ تک آپ کو رزلٹ نکلتا ہوا نظر آئے گا کہ کیا یہ جیت رہے ہیں یا پاکستان کے اندر آئین اور ادارے جو ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ باقی عوام کے مسائل وہ پھر بعد کی بات ہے جی۔ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس وقت پریس کانفرنس کے اندر، باقی جو حالات و واقعات ہیں اس وقت، جو سوالات اٹھائے گئے، جو حکومت پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق ابھی جو خبریں کلیئر جیسے جیسے ہوتی جائیں گی آپ کو وضاحت کرتے جائیں گے جی۔ اورنگزیب کی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کہتا ہوں جی نواز شریف صاحب جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، انہوں نے ایک اپنا ٹویٹر پر اظہار خیال اپنی رائے اظہار کی ہے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب یہ جو چیز بیان کی گئی ہے جی یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ 1997 والے معاملات کی طرف کھینچ کر کیوں سارے نظام اور اداروں کو لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جی۔ اسی طرح مریم بی بی جو ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو وہ کھلے عام تنقید کر رہی ہیں اور اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہے، نہ کوئی ان سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی آدمی ٹویٹ کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے تو ان کے اوپر آسمان گر پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی کارروائی جو قانونی طور پر ان کو شکنجے میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن باقی ہر طرف جو معاملات کھلے عام چھوڑے ہوئے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب نے بہرحال کہ نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو مسترد کیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ پاکستان کے اداروں کو ملائم کرنے کی ناکام کوشش کو ہم ہر طرح ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے جناب اس کو رد کیا اور کسی طرح بھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کا دفاع کرتے ہوئے تو سپریم کورٹ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر طرح اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے یہ جو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب والا جو معاملہ ہے جی اس کے اوپر بہت سارے شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں، کچھ اس کے متعلق لوگ جو اپنے وی لاگ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میں اس پہ اوپر نہیں جانا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جی کہ اطہر من اللہ صاحب کا معاملہ عدل کے ساتھ ہے جی، عدل جانے اور عدل والے جانے وہ کیا کریں گے۔ جس طرح یہ چیزیں خطرناک ہیں عدالتی معاملات کو ڈسکس کرنا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیانیہ بنا رہے اطہر من اللہ صاحب کے وہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر جو اختلافی نوٹ ہے اس کو پکڑ کر سارے نظام عدل کو جناب ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ اٹھایا گیا، پھر اس کے اوپر جناب دوسرے جو چیف جو جسٹس صاحبان تھے جو بینچ سے علیحدہ ہوئے تھے ان کے معاملات جو ہیں ان کو اٹھا کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ اس بات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، نہ ہم قانون کو جانتے ہیں، صرف بیانیے کی حد تک ہم اس بات کا یقین کر لیں جی کہ انہوں نے کہا کہ لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے خصوصاً پاکستان مسلم لیگ کے اندر کہ ہر طرح ہر جائز ناجائز دروازہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چور دروازے کے ذریعے کوئی نہ کوئی بیانیہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے بیان کے اگر روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے اور موجودہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے بیانات کا موازنہ کیا جائے تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیں۔ جس وقت 9 اپریل کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس سے جناب ہائی کورٹ اسلام آباد کے، اس وقت رات کو جو عدالت کھلی تھی ایک بڑی عدالت کھلی تھی تو ساتھ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی کھل گئی تھی۔ اچھا اس وقت بھی آئین اور قانون کا یہ تقاضا تھا یا اس وقت ڈیمانڈ تھی کہ معاملات جو قومی اسمبلی کے ان کے اندر مداخلت نہ کی جاتی، لیکن انہوں نے کیا سوچ کر اس وقت معزز عدلیہ کے دروازے کھولے، یہ وہ اطہر من اللہ صاحب اپنی بات میں بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت مارشل لاء کا خطرہ تھا یا آرمی چیف صاحب کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، جس کو عمران خان صاحب نے مکمل طور پر رد کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں گا، لیکن اس کو بیانیے کے طور پر بیان کیا گیا۔ پھر سارا جو اس وقت نظام چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے ان کے بیانات آج کے اگر تسلیم کیے جائیں تو جو اس وقت معزز عدلیہ نے فیصلے دیے تھے، جو فیصلے اس وقت سو موٹو لیا گیا تھا یا جس طریقے سے گھڑی کو پیچھے کیا گیا تھا،
وہ سارے پھر معاملات کیا ریورس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ سوال معزز عدلیہ کے اندر بھی بیٹھ کر حل ہونا چاہیے ٹیبل کے اوپر، اور یہ جو حکومت بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت معزز عدلیہ کے فیصلے ٹھیک تھے، آج معزز عدلیہ آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے، تو اس کے اوپر جناب بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو جناب احمق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو اس دن انہوں نے اجلاس کیا، اجلاس کے اندر جو انہوں نے بل پیش کیا، بل پاس ہوا، بل کے اوپر 42 لوگوں نے دستخط کیے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم جناب پٹیشن لے کے جائیں گے، نہ جناب صدر عارف علوی صاحب نے وہ بل پاس کیا، نہ انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا، نہ ان لوگوں کے نام دیے جا رہے ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں۔ اب اس دستخطوں کے اندر بھی دیکھ لیں، جو مخصوص نشستوں والے لوگ ہیں ان لوگوں نے اسے زیادہ دستخط کروائے گئے ہیں۔ نہ وزیر اعظم صاحب نے دستخط کیے، نہ بلاول بھٹو صاحب نے کیے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے نے دستخط کیے، نہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دستخط کیے، نہ خواجہ آصف صاحب نے دستخط کیے۔ یعنی ایک کیٹاگری ملائی کریم جو ہے اس نے دستخط نہیں کیے۔ جن لوگوں کو سے دستخط کروائے گئے ہیں کہ اگر خدا خواستہ کل کو کوئی تلوار ہمارے سر کے اوپر گرتی ہے تو یہ معاملات قربانی کے بکرے جو ہے وہ یہ بن جائیں گے، ان کی جگہ نئے بکرے آ جائیں گے، مارکیٹ سے خرید لیے جائیں گے، تو پارٹی کے بڑے لیڈروں پر اثر انداز ہو، جو وہ معزز عدلیہ کا فیصلہ وہ نہ ہو، ان کو سیو کیا گیا، اور جو جونیئر لیڈرشپ تھی اس کے اوپر یہ جناب دستخط کرا کے یہ بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو اس وقت تک صدر پاکستان جو ہے وہ رابطہ کر چکے ہیں مسلسل سپریم کورٹ کے ساتھ کہ کیا اس کی آئینی تشریح کی جائے، یہ بل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اب اس کے اوپر مسلسل سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے یا پٹیشن کو قبول کرتی ہے، اس کے اوپر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب دوسری جو اہم ترین خبر ہے نا جی، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جہاں یہ شور ڈال رہے ہیں جی کہ الیکشن نہیں ہونا، وہاں پر یہ الیکشن کروانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اپنے جو نمائندگان ہیں مختلف شہروں کے ان کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں، ٹکٹیں بھی تقسیم کر رہے ہیں، باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں جناب الیکشن قبول نہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ یہ جنگ دو طریقوں سے لڑی جا رہی ہے، ایک طرف تیاری کی جا رہی ہے، دوسری طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طرح اس فیصلے کو انڈوز کیا جائے، مطلب کہ اس کو تباہ و برباد کیا جائے اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یہ عدل کا فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا، ان کو تیاری بھی کرنی پڑے گی، الیکشن میں بھی جانا پڑے گا۔ ہاں، کو بڑے لوگوں کی صلاح مشورے سے کوئی بڑا کام ہو جائے تو میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو سر کر دی تھی کہ ملکی حالات اور واقعات کے تحت ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ باقی پاکستان تحریک انصاف جس کو یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے بہت سارے لوگ اس وقت رابطے کے اندر ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، اعجاز الحق صاحب، اسی طرح بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں جی وہ اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بڑے لوگوں سے پاکستان مسلم لیگ کے بڑے لوگ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی پالیسیوں سے تنگ ہیں ان کو رابطے میں لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے 3-4 بڑے پلر، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جی، 3-4 بڑے پلر دماغی طور پر ان کی میچنگ ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا جھٹکا آپ کو آتے ہوئے کچھ دنوں کے بعد نظر آئے گا۔ ابھی ان کے نام ہم بتا نہیں سکتے نہ، لیکن خبر ایسی ہوا جو گردش کر رہی ہے جی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اپنے آنے والے مستقبل کے متعلق کہ اگر ہم ادھر سے ادھر آئیں تو ہمیں کیا ملے گا اور آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں اور ہم آپ کی کیا خدمات کرتے ہیں۔ مطلب کہ جس طرح ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ معاہدے کی شکل جو ہے ابھی حتمی نہیں ہوئی، لیکن جو بڑے لوگوں کے بعد جونیئر لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی ہے، وہ 21-22 کے قریب ہیں جی۔ میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، 21-22 لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو منحرف ہوئے تھے، باضمیر الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، میں دوسرا لفظ برتن والا لفظ نہیں استعمال کیا، کبھی بھی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اسے اوائڈ کروں، ان کی جگہ پر، اور دوسرا
کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے الیکشن کے اندر آدمی کھڑے نہیں کیے تھے، وہاں سے بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں ٹکٹ دی جائے۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی پوزیشن یہی چل رہی ہے جی، جی ڈی اے میں کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ جناب جو پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن ہونے کے بعد آپ کو صورتحال بڑی نظر آئے گی جی، تبدیلی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے یہ نہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو نہ جناب یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنا دم خم ہوگا، کتنی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی، حالات و واقعات پاکستان کے دیکھتے ہوئے پاکستان کے بڑے ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ جیسے جیسے خبر آئے گی پھر آپ کو مطلع کرنے کی کوشش کروں گا جی۔